الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے بھائیو اور دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت بابرکت مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے۔ رجب، شعبان اور رمضان، یہ تینوں ایک ساتھ ہی اللہ نے مہینے رکھے ہیں، اور ان تینوں مہینوں کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ رجب کی فضیلت باقی سارے مہینوں پر ایسے ہے جیسے قرآن کی فضیلت باقی ساری آسمانی کتابوں پر ہے، کہ رجب فضیلت والا مہینہ۔ شعبان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شعبان کی فضیلت باقی سارے مہینوں پہ ایسے ہے جیسے خود میری فضیلت باقی سارے انبیاء پر ہے، کہ شعبان اس سے بھی زیادہ فضیلت والا مہینہ۔ اور رمضان المبارک کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کی فضیلت باقی سارے مہینوں پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جیسے میری فضیلت باقی ساری مخلوق پر ہے، کہ رمضان کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، پہلی رات آتی ہے تو اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، اور جتنے سرکش شیاطین ہیں اور جنات ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سب کو باندھ کر قید کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جو پورا مہینہ نہیں کھلتے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو پورا مہینہ بند نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کے طالب، اے نیکی کرنے والے، اٹھ اور نیکی میں بڑھ اور آگے بڑھ، کہ یہ نیکی کا مہینہ ہے۔ اور برائی کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے کہ اے برائی کرنے والے، رک جا، بس کر، رک جا اور بس کر، کہ رمضان گناہ کا مہینہ نہیں، نیکی کا مہینہ ہے، یہ اعمال کا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو پہلے کسی کو نہیں ملی، 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو پہلے کسی کو نہیں ملی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ پہلی چیز، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پہلی چیز کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں پر نظر کرم کرتا ہے، اور جس پر اللہ نظر کرم کر دے اس کو پھر کبھی عذاب نہیں دیتا۔ دوسری چیز کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ بو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ روزے دار کے لیے فرشتے دن رات استغفار کرتے ہیں، دن رات استغفار کرتے ہیں۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ اے جنت تیار ہو جا، آراستہ ہو جا، خوبصورت ہو جا میرے روزے داروں کے لیے، کہ عن قریب وہ دنیا کی مشقت اپنے سر سے اتار کے تجھ میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور 5ویں چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ رات شب قدر کی ہے؟
کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما رہے ہیں، کہ یہ رات شب قدر کی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ جب ملازم اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اس کو اجرت دے دی جاتی ہے۔ روزے داروں نے اپنا کام مکمل کر لیا کہ روزے رکھے، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، قرآن کی تلاوت کی، جھوٹ نہیں بولا، غیبت نہیں کی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کسی کا ڈاکہ نہیں ڈالا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، سود نہیں کھایا، کسی کو گالی نہیں دی، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی، کوئی بھی برائی والا عمل نہیں کیا، اچھے کام کیے، ذکر کیا، قرآن کی تلاوت کی، درود شریف پڑھا، انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ اب ان کی اجرت کا دن ہے۔ پورا مہینہ ایک مزدور کو، پورا مہینہ ایک ملازم کو اپنی تنخواہ کا انتظار ہوتا ہے، پورا مہینہ وہ کام کرتا ہے، بینک کے چکر بھی لگاتا ہے، بازار کے چکر بھی لگاتا ہے، کسی کے سینٹری والے کے پاس بھی جاتا ہے، جو کام دیا جاتا ہے وہ کرتا ہے، کہ پورا مہینہ اس کو اپنی تنخواہ کا انتظار ہوتا ہے کہ آج وہ دن ہے کہ مجھے تنخواہ ملے گی۔ تو آج وہ دن ہے کہ روزے داروں کو اس کی اجرت مل رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ غفلت میں گزارنے والا مہینہ نہیں ہے۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو سحری کر کے سوتے ہیں اور عصر کے ٹائم جا کے اٹھتے ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ نہ فجر کی فکر، نہ ظہر کی فکر، نہ عصر کی فکر، نہ قرآن پڑھنے کی فکر، نہ کوئی ذکر کرنے کی فکر ہے، نہ درود شریف پڑھنے کی فکر ہے، بس روزہ ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ اور شام کو اٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ روزے کا تو پتہ نہیں لگیا کتنے گیا، روزے کا تو پتہ ہی نہیں چلا کدھر گیا، اور کچھ کرے گا تو پتہ چلے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا دن آتا ہے، رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے، اور اس کی رات کی عبادت کو میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص دن کا روزہ رکھے گا، رات کو عبادت کرے گا، وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکال دیا جائے گا جیسے اس کی ماں نے ابھی اس کو جنا۔ اللہ کے نبی فرما کہ ابھی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہو، گناہوں سے اللہ ایسے پاک کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے، کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے اللہ کے عذاب سے، روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے، کہ روزہ ڈھال ہے۔ لڑائی ہو رہی ہو نا، لڑائی ہو رہی ہو، سامنے والا حملہ کرتا ہے تو آدمی اپنی ڈھال آگے کر لیتا ہے، خود بچ جاتا ہے اس ڈھال کی وجہ سے، اپنی ڈھال آگے کر لیتا ہے، سامنے والا حملہ کرتا ہے اپنی ڈھال آگے کر لیتا ہے۔ تو روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے، کہ اللہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ مطرف بن عبداللہ عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ اب عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے اونٹنی کا دودھ منگوایا۔ جب ان کے قریب کیا گیا تو مطرف بن عبداللہ نے کہا کہ حضرت میں روزے دار ہوں، میرا تو روزہ ہے۔ تو عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ روزہ اللہ کے عذاب سے ڈھال ہے، کہ روزہ اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے، کہ روزہ اللہ کے عذاب سے حفاظت کرتا ہے، کہ روزہ ڈھال ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے روزے کا نام صبر رکھا ہے، صبر، روزے کا نام اللہ کے نبی نے صبر رکھا ہے۔ بنو سلیم کا ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس تھا، تو اللہ کے نبی نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ کو بند کر لیا، مٹھی بنا کر اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ کو بند کر لیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو سبحان اللہ کہتا ہے وہ آدھا ترازو ہے، جو الحمدللہ کہتا ہے اس کا وہ ترازو بھر جاتا ہے، جو اللہ اکبر کہتا ہے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیتا ہے، اور وضو یہ نصف ایمان ہے، اور روزہ یہ نصف صبر ہے۔
اللہ کے نبی نے روزے کا نام صبر رکھا ہے کہ کھانے سے صبر، بیوی کے پاس نہیں جانا صبر، پانی کے پاس نہیں جانا صبر، گناہوں کے پاس نہیں جانا صبر، جھوٹ نہیں بولنا صبر کرنا ہے کہ میرا روزہ ہے۔ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا، پورے جسم کا روزہ ہے کہ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ اس سے کسی غلط چیز کو نہ دیکھا جائے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ گالی کو نہ سنا جائے، کسی کی چغلی غیبت کو نہ سنا جائے، دل کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ یہ میلا کچیلا نہ ہو جائے کہ کسی کے بارے میں غلط سوچ کے، حسد رکھ کے، کینہ رکھ کے، بغض رکھ کے یہ میلا نہ ہو جائے، دل کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے کہ نہ کوئی غلط چیز کو پکڑا جائے، نہ کسی غلط چیز کی طرف چلا جائے، پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے روزے کا نام صبر رکھا ہے کہ صبر، اور صبر کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ جنت۔ صبر کا بدلہ جنت ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے دار کی افطار کے وقت ایک دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، اب ہر آدمی 30 دنوں میں 30 دعائیں قبول کروا سکتا ہے، ہر آدمی 30 دنوں میں 30 دعائیں قبول کروا سکتا ہے، لیکن افطار کے وقت غفلت ہوتی ہے، یہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ، یہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ، دعا کا وقت نہیں ہوتا، باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بھئی باہر کیا کر رہے ہو؟ اعلان سننے کے لیے بیٹھے، اعلان سننے کے لیے بیٹھے، اللہ کے بندے، اعلان خود ہی کان میں آ جائے گا، جا کے دعا تو کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے افطار کے وقت، تو روزانہ کی دعا مانگی جائے، ایک دن ایک دعا پہ زور لگے، یا اللہ یہ چاہیے، یہ چاہیے، ایک دعا پہ ایک دن زور لگاؤ، پھر دوسری دعا پہ دوسرے دن زور لگاؤ، تیسری دعا پہ تیسرے دن زور لگاؤ، 30 دنوں میں 30 دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔ مانگنے والا بھی تو ہو، کہ اللہ کے سامنے رونے والا بھی تو ہو، کہ اللہ کے سامنے گریہ کرنے والا بھی تو ہو، کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے والا بھی تو ہو، کہ اللہ دن اور رات اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی اپنے رزق کا متلاشی کہ اس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کر دیا جائے۔ اللہ اعلان کروا رہا ہے، اعلان کروا رہا ہے، ہمارے میں غفلت ہے۔ کوئی وظیفہ بتا دے فلاں کام نہیں ہو رہا، کوئی وظیفہ بتا دے فلاں کام نہیں ہو رہا۔ میرے بھائیو، سب سے بڑا وظیفہ ہے اللہ سے دعا کرنا، سب سے بڑا وظیفہ ہے اللہ کے سامنے رونا، سب سے بڑا وظیفہ ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے رونا کہ یا اللہ میرا فلاں مسئلہ، یا اللہ میرا فلاں مسئلہ۔ اور یہ مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے فیصلے کروانے کا مہینہ ہے کہ اللہ سے فیصلے کرواؤ کہ روزانہ افطاری کے وقت میں ایک دعا قبول ہوتی ہے، روزانہ افطاری کے وقت میں ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، اس کا نام ریان ہے، ریان، اور اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا، کہاں ہیں روزہ دار، کہاں ہیں روزہ رکھنے والے؟ سب کھڑے ہوں گے، پھر اعلان ہوگا اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ جب سارے روزہ دار داخل ہو جائیں گے پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس کے بعد وہ کبھی بھی دروازہ نہیں کھلے گا، ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک آدمی نے پوچھ لیا کہ یہ جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو ابن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو حساب کے لیے بلائے گا، اس کا حساب لے گا، اس کا نامہ اعمال جب کھولا جائے گا تو اس کے نامہ اعمال میں نیک اعمال بھی ہوں گے، ظلم اور زیادتیاں بھی ہوں گی، ظلم اور زیادتیاں بھی ہوں گی، نیک اعمال بھی ہوں گے۔
پھر اس ظلم اور زیادتیوں کو ختم کرنے کے لیے اس کے نیک اعمال اگلے بندوں کو دیے جائیں گے. جس کا پیسہ ختم کیا ہے، جس کا پیسہ مارا ہوا ہے، جس کی جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جس کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے، یتیم کا مال ناحق کھایا ہوا ہے، ان سب کو اعمال دیے جائیں گے. اعمال دیے جائیں گے کہ اس کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، ظلم اور زیادتیاں باقی ہوں گی، اور ایک عمل باقی ہوگا، روزہ. باقی سارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے کہ اس کے سارے نیک اعمال ختم ہو گئے، صرف ایک روزہ باقی ہے، اور اس کے اوپر ابھی ظلم بھی ہیں، زیادتیاں بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان ظلم اور زیادتیوں کو اپنے ذمے لے گا اور اس کا بدلہ اپنے پاس سے عطا کر دے گا، اور اس ایک روزے کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل کر دے گا. یہ ہے مطلب کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں. ایک افطاری کے وقت جب روزہ کھلنے والا ہوتا ہے، خوشخبری ہوتی ہے، جان میں جان آ رہی ہوتی ہے، روزہ کھلنے والا ہے، 1 منٹ رہ گیا، آدھا منٹ رہ گیا، اعلان ہونے شروع ہو گئے. میری مسجد کا ابھی تک اعلان نہیں ہوا ہے، روزہ کھولتے ہی ہے، جان میں جان آ جاتی ہے. خوشخبری ہے افطار کے وقت. اور دوسری خوشخبری، اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوگی، اللہ سنائے گا کہ روزے پر کیا ملنے والا ہے، روزے پر کیا ملنے والا ہے. پھر اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی عمل کے بارے میں بتائیں جو میں کروں، مجھے کسی عمل کے بارے میں بتائیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے کو لازم پکڑو کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے، کہ اس کی مثل کوئی عمل نہیں ہے، اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے. نماز میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، صدقہ کرنے میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، زکوٰۃ دینے میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے میں دکھلاوا ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ روزے میں دکھلاوا نہیں ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. کیوں؟ اس میں دکھلاوا نہیں ہے، اس میں دکھلاوا نہیں ہے. بند کمرہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، بند گھر ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پانی بھی موجود ہے، شربت بھی موجود ہے، لیکن نہیں کھاتا، نہیں پیتا. کھانا بھی موجود ہے، نہیں کھاتا. بیوی کے قریب بھی جا سکتا ہے لیکن نہیں جا رہا، صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے نہیں جا رہا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا ایک کوا پیدا ہوا ہو اور پیدا ہونے کے بعد اڑنا شروع کرے، اڑتے 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 جوان ہو جائے، پھر اڑتے 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 بوڑھا ہو جائے، پھر اڑتے 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 بوڑھا ہو کے مر جائے. جتنا سفر وہ ایک کوا طے کرتا ہے، اتنی مسافت اللہ تعالیٰ جہنم سے دور کر دیتا ہے. اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کوے کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے. اتنی دور اللہ جہنم سے کر دیتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے. اب تو ایک گھر میں ایک روزہ دار ہوتا ہے اور 4 ان کے لیے ناشتے بن رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ناشتے بن رہے ہوتے ہیں، اور پھر چاروں کے ناشتے اپنی پسند کے بن رہے ہوتے ہیں. رمضان کے بھی قدر کوئی ان کی پسند کے بن رہے ہوتے ہیں، اور روزہ دار بیچارہ دیکھ کے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے، روزہ دار بیچارہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، جو روزہ دار کسی کھاتے ہوئے کو دیکھے اس کے لیے بھی خوشخبری ہے. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ یاد آ گیا. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ اللہ کے نبی تشریف لائے. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے لیے کھانا پیش کیا. اب اللہ کے نبی کھانا کھانے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ام عمارہ آپ بھی آؤ ہمارے ساتھ کھاؤ. تو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ام عمارہ، جب روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے تو فرشتے روزے دار کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں.
فرشتے روزے دار کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ دوسری حدیث، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس گئے صبح کے وقت میں، اور اللہ کے نبی اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے، ناشتہ کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے جب حضرت بلال کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا بلال آؤ کھانا کھاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو روزہ ہے، میرا تو روزہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلال جب روزے دار کے سامنے کھایا جاتا ہے تو روزے دار کی جتنے جسم کی ہڈیاں ہیں وہ تسبیح کرتی ہیں، وہ تسبیح کرتی ہیں، اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ یہ روزہ ہے میرے بھائیو، یہ روزہ ہے، یہ رمضان مہمان آیا ہے، سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے بددعا فرمائی ہے، اللہ کے نبی نے بددعا فرمائی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ روزہ رکھ کے، تراویح پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، نیک اعمال کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے، ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ آمین آمین۔ اس نے کبھی کسی کو بددعا نہیں دی، کبھی کسی کو بددعا نہیں دی۔ طائف میں پتھر کھائے ہیں، پتھر کھائے ہیں طائف میں ہمارے نبی نے، اور جوتے خون سے لہو لہان ہو گئے، اور فرشتہ موجود ہے بالکل سامنے، یا رسول اللہ ایک دفعہ حکم کر دیں، دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان کو مسل کے رکھ دیں گے ایک دفعہ۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ نہ یہ نہیں تو ان کی آگے نسل ہی صحیح، کبھی بددعا نہیں کی۔ احد کے میدان میں اللہ کے نبی کو پتھر لگا، اللہ کے نبی نیچے گرے اور اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے، اور یہ آواز اٹھ گئی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ صحابہ کے دلوں میں بھی یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ تو اس وقت جب اللہ کے نبی کو ہوش آیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کے لیے بددعا کریں، ان کے لیے بددعا کریں۔ تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور کیا فرما رہے؟ اللہم اہد لقومی فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ ابھی جانتے نہیں ہیں۔ بددعا نہیں کی ہے، لیکن روزے رمضان کے مہینے کی قدر نہ کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی آمین کہہ رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان ہے۔ کتنے تھے پچھلے سال رمضان میں، اس سال نہیں ہے۔ اس سال ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس خیال سے نماز پڑھا کرو کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ بھائیو یہ ایک پیغام ہے، صرف نماز کا ہی نہیں، ہر عمل کا۔ قرآن کی تلاوت ہو اس خیال سے ہو کہ آخری دفعہ تلاوت کرنے لگا ہوں، ذکر کرنے لگا ہوں، آخری دفعہ ذکر کرنے لگا ہوں۔ یہ رمضان آیا ہے، میری زندگی کا ہو سکتا ہے آخری رمضان ہو، اس طرح قدر کرو اس کی، اس طرح قدر کرو اس کی۔ گنے کا رول لینے جاؤ نا، گنے کا رول لینے جاؤ تو وہ گنے کو بیچ میں ڈالتا ہے، اس کا سارا رول نکلتا ہے، وہ پیچھے سے اسی گنے کو اٹھا کے ڈبل کر کے پھر ڈال دیتا ہے، اس میں سے جو دو چار قطرے ہوتے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں، وہ اس کو پکڑ کے پھر ٹرپل کر کے پھر ڈال دیتا ہے کہ ایک دو قطرے وہ بھی نکل جائیں، کچھ رہے نہ اس میں۔ میرے بھائیو اس طرح رمضان سے فائدہ اٹھاؤ کہ کوئی پل ایسا خالی نہ گزرے کہ اس میں اللہ کی عبادت نہ کی، اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اس طرح اس رمضان کو نچوڑیں جیسے وہ گنے والا نچوڑتا ہے۔ میرے بھائیو زندگی کا نہیں پتا، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اس کو نچوڑ دو، اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان دنیا روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، دعائے مغفرت کرتی ہے، اور وہ حوریں جو روزے دار کو قیامت کے دن جنت میں ملیں گی، وہ حوریں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہیں کہ یا اللہ جو ہمارے شوہر ہیں ان کو ہمارے پاس بھیج دے کہ ہم ان کے مشتاق ہیں، ہم ان کے انتظار میں ہیں۔
پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے دار اگر سبحان اللہ کہتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے اور لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے تو 70,000 فرشتے مل کر اس کا ثواب لکھتے ہیں۔ وہ یہ اکٹھے کرنے کا مہینہ ہے، نیکیاں اکٹھی کرنے کا مہینہ ہے۔ دکانداروں سے پوچھو نا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بھئی سیزن لگ رہا ہے، رمضان سیزن ہے، ٹائم نہیں ہے، رمضان سیزن ہے، یہی ایک مہینہ ہوتا ہے کہ پورے سال کا کمانا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو یہ نیکیوں کا بھی سیزن ہے، یہ نیکیوں کا بھی سیزن ہے، اس کو غفلت میں نہ گزاریں، اس کو غفلت میں نہ گزاریں، اللہ کی عبادت میں گزارو، نماز میں، قرآن کی تلاوت میں کم سے کم 3 قرآن پاک تو ختم ہونے چاہیے، 3 قرآن پاک تو ختم ہونے چاہیے۔ 3 نہیں ہو سکتے تو آخری درجہ کیا ہے؟ 1 تو ہونا چاہیے، 1 تو کم سے کم قرآن ختم ہونا چاہیے۔ اور ابھی بھی بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک قرآن کھول کے نہیں دیکھے، ابھی تک قرآن کھول کے نہیں دیکھے کہ سال ختم ہو جاتا ہے قرآن ختم نہیں ہوتا، رمضان بھی ختم ہو جاتا ہے قرآن ختم نہیں ہوتا۔ بھائی اس کے لیے ٹائم نکالیں، اس کے لیے ٹائم نکالیں کہ رمضان کے روزے رکھ کر اللہ کی عبادت ہو، اللہ سے مانگا جائے، اپنے پورے 11 مہینوں کے مسئلے حل کروائے جائیں، 11 مہینوں کے مسئلے حل کروائے جائیں اس ایک مہینے میں۔ یہ بونس ہے، یہ مہینہ یہ بونس ہے کہ پورے 11 مہینوں کے مسئلے حل کروائے جائیں، کہ پورا مہینہ اللہ کے سامنے رو رو کے دعائیں کی جائیں، اپنے سارے مسئلے، کاروبار کے ہیں، گھر کے ہیں، بچوں کے ہیں، بیوی کے ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، سارے مسئلے اللہ کے سامنے رکھے جائیں۔ روزانہ افطار کے وقت اللہ کے سامنے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک دعا لازمی قبول فرماتا ہے، تو ایک دعا پکڑ لے بندہ، روز کی ایک دعا پکڑ لے بندہ کہ یا اللہ یہ مسئلہ ہے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 15 منٹ اللہ کے سامنے رو رو کے مانگے، اگلے دن پھر دوسری دعا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں پڑھیں۔